خدا کے کلام میں سے اس کا 21واں باب اور اس کی 15, 16 اور 17 آیت میں ہم کلام سیکھیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی 15ویں آیت جو ہے اس کو تلاوت کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے ضرور میرے ساتھ کھولیے گا، کیونکہ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے بھرے چرا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے، سب کہے آمین۔ آج بڑی گہری بیت کی بات ہے جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ کو پتہ ہے پطرس نے یسوع کا کتنی بار انکار کیا تھا؟ 3 بار۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل ہی اس کا 13واں چیپٹر، اس کی 36 اور 37ویں آیت پڑھے تو وہاں پر خاص کر اس کی اس سے پچھلی آیتوں پہ جائے، 13ویں آیت شروع کریں 13ویں چیپٹر میں، تو وہاں پر یسوع نے جب آخری کھانا شاگردوں کے ساتھ کھایا، پھر یسوع نے کیا کیا؟ کپڑا جو ہے رومال لیا، شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اس رومال سے کیا کیا؟ ان کے پاؤں کو صاف بھی کیا، خشک بھی کیا، اور انہوں نے اس کو استاد اور خداوند کہا۔ اور یسوع نے کہا، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، اور میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے۔ اس کا مطلب ہے میں نے تمہاری خدمت کی، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور تم پر بھی یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرو۔ روزوں کے دن ہے، آگے ایسٹر کے دن نزدیک آنے والے ہیں، پھر ہم ضرور ایسے کلام سیکھیں گے، لیکن آج ہم اسی چیپٹر پہ، اسی آیت پہ چلتے ہیں۔ یسوع نے 34-35ویں آیت میں دیکھیں، 13ویں باب میں یوحنا رسول کی انجیل میں یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ جب یسوع اتنا بڑا نمونہ ان کے سامنے پیش کیا کہ تم آپس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تب ہی لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لے گئے تو پطرس بھی پیچھے پیچھے کچھ شاگرد بھاگ گئے، پیچھے پیچھے اس جگہ پر گیا جہاں پر یسوع کو لے گئے۔ تو جب وہ اندر لے گئے تو پطرس باہر کھڑا رہا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شاگرد تھا، اس کے کوئی جاننے والے تعلق تھے، وہ خود اندر گیا، بعد میں آگے پطرس کو بھی اندر لے گیا۔ جب پطرس اندر گیا تو اس لونڈی کو کہہ کر، اس لونڈی نے دیکھا جب پطرس نے کہا، تو بھی یسوع کے شاگردوں میں سے ہے؟ تو پطرس نے کہا، میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ پہلی بات اس نے کیا کیا ہے یسوع کا؟ کہتا مجھے نہیں پتا تو کیا کہتی ہے۔ پطرس اندر لے گیا اس کو، اور سوری شاگرد دوسرا پطرس اندر گیا، اور وہاں پر لوگ یسوع سے وہ مختلف قسم کے سوال و جواب کر رہے تھے۔ یسوع نے کہا، میں نے ساری دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ میرا ٹاپک ہے، وہ شارٹ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ساری دنیا کے سامنے ہیکل میں جہاں یہودی جمع ہوتے ہیں، میں نے وہاں پر خدا کا کلام سکھایا ہے، وہاں پر تعلیم دی ہے، لوگوں سے پوچھو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، وہاں پر سردی بڑی تھی، لوگ کولے جلا کر آگ کو کیا کر رہے تھے؟ تاپ رہے تھے۔ جب پطرس بھی وہاں پر کھڑا ہوا، وہاں پر ایک اور شخص نے کہا کہ یہ بھی یسوع کے شاگردوں میں سے ہے۔ پطرس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ دوسری بار اس نے کیا کیا؟ یسوع کا انکار کیا، میں نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر اس شخص نے، جس کے کزن کا لکھا ہے، اس کے رشتہ دار جس کا یہ اس نے کان ڈال دیا تھا تلوار نکال کر گتسمنی میں، اس کو بڑی پریشانی کہ پطرس نے میرے کزن کا کیا ڈایا ہے؟ رشتہ دار کا کان، اس نے تلوار سے ڈال دیا۔ اس نے کہا، تو یقیناً یسوع کے شاگردوں میں سے تو وہی ہے۔ تو وہ کہتا، مجھے نہیں پتا تو کون سی باتیں کر رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کیا باتیں کر رہا ہے۔ لکھا اسی وقت مرغ نے کیا کی دوبارہ، اور پطرس پھر باہر جا کر کیا ہوا؟ زار زار رویا۔ زار زار رونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بلند آواز سے رونا، آنسو بہانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اونچی آواز میں لوگوں تک آپ کی آواز جائے کہ کوئی شخص رو رہا ہے۔ وہ بڑا زار زار رویا باہر جا کر کہ آج میں نے مسیح کا انکار کر دیا ہے،
اور مسیح نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، میں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میں یسوع تیرے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں تیرے ساتھ. یسوع نے کہا آج رات ہی تم بولے کہ دوبارہ باغ دینے سے پہلے کیا کرے گا؟ پہلے انکار کرے گا دوبارہ باغ دینے سے پہلے. اور پترس نے ویسا ہی کر دیا. اب پترس اپنے دل میں رو رہا تھا، پچھتا رہا تھا کہ میں نے اس مسیح کا جو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، کیونکہ جب یسوع مردے زندہ کرتا تھا پترس ساتھ ہوتا تھا. جب لازر کو زندہ کیا بڑا خاص شاگرد تھا یسوع. اس نے دیکھا یسوع مردوں کو زندہ کرتا. نائن شہر کی بیوہ جو ہے اس کے بیٹے کو زندہ کیا، او یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، لازر کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کی آنکھیں کھولی، لنگڑوں کو چلایا. پترس یہ ساری چیزیں چاہتا تھا، کہہ رہا تھا میں نے زندگی کے مالک کا کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. ابھی بھائی پرستش میں بتا رہے تھے بھائی عاشر کہ سدرک عبد النجوم کو یہ سکھایا گیا تھا تینوں کو. ماں نے تعلیم دی تھی کہ بیٹا کبھی بھی یسوع کا انکار، خدا کا انکار نہیں کرنا. چاہے آگ کی بٹی کے اندر چلے جاؤ، چاہے شیروں کے آگے پڑ جاؤ، لیکن کبھی بھی مسیح کا انکار. تو پترس کہا آج میں نے اپنی زندگی میں سوچنا ہوگا مجھ سے اچھے تو سدرک مشت عبد النجوم تھے جو آگ کی بٹی کے اندر چلے گئے، لیکن انہوں نے یہوہ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اس مورتی کو سجدہ نہیں کیا. دانیل کو بھی یاد کرتا ہوگا، دانیل شیروں کی غار میں چلا گیا لیکن اس نے خدا کا انکار. وہ خدا کے آگے 3 ٹائم جھکتا رہا، دعا کرتا رہا. تو میں نے تو زندگی کے مالک کا کیا کر دیا ہے؟ بڑا بے دل ہو گیا، بڑا رویا. اب وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کی نظر میں کیا ہو چکا ہوں؟ ریجیکٹ ہو چکا ہوں. اب میں مسیح کے سامنے نہیں آ سکتا. وہ روتا، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہر وقت رہتے کہ میں نے مسیح کا انکار کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یسوع جی اٹھنے کے بعد کتنے دن تک زندگی زمین پہ رہے؟ کتنے دن؟ 40 دن. پترس دل میں یہ سوچتا کہ میں نے تو یسوع کا انکار کر دیا ہے، اب تو میں یسوع کا شاگرد نہیں کہلا سکتا. حالانکہ یسوع نے آپ 16 باب پڑھ کے دیکھے متی، یسوع نے کہا تو کیفا ہے اور میں تجھ پر کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا بناؤں گا. جو کچھ تو زمین میں باندھے گا سمان میں بن جائے گا، جو کچھ تو زمین میں کھولے گا سمان میں کھل جائے گا. اتنا بڑا یسوع نے اس کے ساتھ وعدہ کہ اس کو اختیار دیا. وہ کہتا تھا میں نے تو خدا کا کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. وہ نامید تھا. لیکن اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا 21واں باب آخری چیپٹر ہے یوحنا کی انجیل کا. پہلی ایسے پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے پھر یسوع نے تیسری بار جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو اپنے آپ کو شاگردوں پر کیا کیا؟ ظاہر کیا. اور اس طرح ظاہر کیا جب شمعون پترس، اس کا نام شمعون، یسوع نے پترس کا نام یسوع نے رکھا، اس کا نام شمعون تھا اور اس کو شمعون پترس کہتے تھے. یسوع نے کہا، لکھا ہے وہاں پر شمعون پترس اور ساتھ میں توما جو تمام کہلاتا ہے، یہ دونوں تھے. اور پھر لکھا ہے ایک نتھانیل جس کا ذکر یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 28 پڑھ کے دیکھے. جب وہ یسوع کے پاس آیا تو یسوع نے کہا میں تجھے جانتا ہوں. یسوع نے کہا دارالحقیقت یہ کی اسرائیلی ہے. اس نے خدا تم مجھے کب سے جانتا؟ اس نے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے کھڑا تھا. اس نے خدا تیرے پاس غیب کا علم ہے، تو جانتا ہے. وہ یسوع نے کہا تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے، کیا تو اس لیے مجھ پر ایمان لایا ہے؟ اس لیے مجھے کہہ رہا خدا کا بیٹا کہ میں تیرے بارے میں بتا دیا ہے. آج بتانا ہی چاہتا ہوں غیب کا علم صرف میرے یسوع کے پاس ہے. یہاں پر پترس یہ ساری باتیں جانتا تھا. ان کے ساتھ نتھانیل ہے، پترس ہے، توما ہے، 3 ہوں گے. اور زبدی کے بیٹے پتہ کتنے تھے؟ 2 بھائی تھے. وہ بھی 2 ہو گئے 5 لوگ اور 2 اور شخص تھے. یہ 7 لوگ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئے. 7 کشتی لے کر ساری رات مچھلی پکڑتے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی. لیکن صبح سویرے اس جھیل کے کنارے یسوع مسیح کھڑے ہوئے. یسوع نے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ دیکھیں یسوع آپ کے کھانے کی فکر کرتا ہے. کہتا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہتے ہیں خداوند کچھ نہیں، ساری رات محنت کی ہے، کچھ بھی ہاتھ. جس نے کیا کہا اپنی کشتی کی کون سی طرف جال ڈالو؟ دائنی طرف جال ڈالو. جیسے انہوں نے دائنی طرف جال ڈالا اور لکھا ہے جال مچھلیوں سے کیا ہو گیا؟ بھر گیا. کسی نے کہا یہ تو استاد ہے.
पतरस ने कहा हाँ ये उस्ताद है। लिखा पतरस ने उसी वक्त क्या किया, लिखा नंगा था वो, उसने कमर के साथ कुर्ता बांधा और जल्दी से झील के अंदर छलांग लाई, सबसे पहले यीशु के पास आ गया। बाद में लिखा शागिर्द उस छोटी कश्तियों को लेकर आए और कश्ती में इतनी ज्यादा मछली थी फिर भी जाल नहीं फटे। लिखा पतरस ने चढ़कर क्या किया, 153 बड़ी मछलियां निकाली और जब किनारे पर सारे आ गए तो लिखा वहां पर आग थी, आग के ऊपर मछली थी और खाना होने के लिए गरम गरम तैयार हो रहा था। जब खाना तैयार हो रहा था लिखा जब खाना खा चुके, अब उसी आयत में आने लगा हूं, हुआ क्या था, लिखा है अच्छा अब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाउन पतरस से कहा, क्या कहा, पढ़े, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे क्या तू मुझे इन सब लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे रखता है? तो उसने कहा खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे क्या रखता हूं, अजीज रखता हूं। और उसने कहा तू मेरे क्या कर, भरे चुरा मेरे लोगों को, ये भरे हैं आप जो यीशु के लोग हैं, मेरे भरे चुरा। इसका मतलब है सबसे पहले खिदमत करने के लिए, यीशु के भरे चढ़ाने के लिए पहले यीशु के साथ मोहब्बत आपकी होनी चाहिए। जिसने उसने ये सवाल किया था, 3 बार इनकार किया, 3 बार यीशु ने इकरार यहां पर कराया। यहां पर यीशु ने कहा ऐ शमाउन पता मोहब्बत करते हैं लोगों से ज्यादा। उसने कहा खुदावंद, जब यीशु ने 30 बार पूछा तो पतरस लिखा है बड़ा दिल गीर होकर उसने कहा खुदावंद तू तो सब कुछ जानता ही है, बड़ी आंख खींच कर उसने कहा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे भरे चुरा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। खुदा सब कुछ जानता है। और पतरस ने यह बात क्यों कही कि खुदावंद 3 बार, खुदावंद तू सब कुछ जानता है। आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को भी जानता है। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ मेरे और आपके बारे में जानता है। क्या आप आज देखें कि यीशु के साथ कैसी मोहब्बत रखते हैं? दिखावे वाली मोहब्बत है या इस सलीब को हमेशा याद रखते हैं? दिखावे वाली मोहब्बत कौन सी है? जब मतलब है या बीमारी तो या पास भाई आशिर कह रहे थे बड़ा खूबसूरत लफ्ज, या मरज तो या अरज, या कोई जरूरत पै गई तो या बीमारी लागे फिर यीशु आगे पीछे यीशु किथे ते असी किथे। ऐसे नहीं होना। खुदा आपके दिल को जानता है। पतरस ने कहा खुदावंद तू तो सब कुछ, हम जब द्रोहें पकड़ लेती हैं, जब बीमारी आ जाती है, जब कर्ज आ जाता है, जब सूद की लानत आ जाती है, जब ड्यूटी छूट जाती है, जब बेरोजगार हो जाते हैं, फिर हमें यीशु याद आ जाता है। लेकिन खुदावंद दिल की बातों को जानता है। क्या आज आपसे कोई सवाल करे या यीशु आपकी जिंदगी में आपसे पूछता है क्या बेटी तू मुझे मोहब्बत करती है, बेटा तू मुझसे मोहब्बत करता है? जैसे पतरस से यीशु ने 3 बार सवाल किया, तो आप क्या जवाब देंगे? खुदावंद तू तो जानता है कि मैं किन्ने तवार चर्च आनी है, किन्ने तवार चर्च आना, किन्नी जुमेरात आना, यही कहेंगे ना? क्या कहेंगे बताएं मुझे, सच है वो तो सब कुछ जानता है। आप कहेंगे आप तो सब कुछ यीशु जानते हो, मेरे बड़े काम ने मुकते नहीं है। 2 बहनें थी, बड़ा यीशु को प्यार करती थी, मार्था और मरियम। ये लिखा यीशु अक्सर उनके घर में जाते थे, जाते नहीं जाते थे। तो एक दिन मार्था ही करन रही सी, यीशु वास्ते खाना बना रही सी। आकर यीशु ने कहा यीशु मैं तो तेरे लिए क्या बना रही हूं, देख मेरी बहन को मेरी फिक्र ही नहीं, मैं कल ही खाना बना रही थी, तो यीशु तेरे कोल बैठी है, तेरी गल्ला सुन रही है। तो यीशु ने कहा मार्था मार्था तुझे तो दुनिया के कामों की क्या है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो इससे छीना ना जाए। आज फैसला करो, यीशु सब कुछ जानता है। हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं, 10वें ने जाने या 30वें ने जाने या 40 ने जाने या की क्या ने जाने या जाते हम जगह पर कोई खुश नहीं होता। मैं आपको सच बता दूं, बात कहते किन्ना ने उंदरा पाया उसू, वो साडा घर दा घर भी नहीं देख गई। 10 मैं मुंडे नु आके कहे कि आंदी वो कड ठहरी तेरी पुप्पी आई की देख गई है, फलाने दे ब्याह में इन्ने किते सलामी दी फलाना नहीं थी, ए ते घर दा घर भी साडा पूरा बाद फोन करेगी भैन मेरे पूरे पैसे दे देने सही। कभी क्या फायदा वहां जाने का? मैं जाए, ये नहीं मैं कहना ना जाए,
لیکن آپ کہتا کیا کرتے ہیں, آپ پہلے چرچ کو چھوڑ دیں, اگلے اتوار پہلے کہنا ہے اگلے اتوار میں نہیں جی آنا, پہلے کہ میں چرچ, سب نے پہلے فیصلے ہی کرنا ہے, اگلے اتوار چرچ نہیں جانا, کیوں کتنے جانا کی کہتے جانا, سب نے پہلے یسو نہیں چھڈنا ہے, اگلے اتوار نہیں جانا جی, اگلے اتوار کی کہتے جانا. تو کیا آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں, ایسی یسو سے محبت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں رکھے, میں بھی سارے رشتے داروں کو ملتا ہوں, اتنی کلیسیا کی کیا نہیں جانا ہوا, میں جانا نہیں جاتا, شادیاں نہیں جانا, سب نہیں جاتا ہوں. سب سے زیادہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے زیادہ لائف جو وہ خادم کی, میری نہیں سارے خادم جتنے بھی پاسٹر ہیں ان کی لائف زیادہ بیزی ہوتی ہے, اور میں ساتھ میں خدمت کے ساتھ بلکہ ڈیوٹی بھی کرتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں, آپ کا ایمان یہاں تک سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلا درجہ کس کو دینا ہے, پاوے جو مرضی ہو جائے, پہلا درجہ کس کو دینا ہے, پاوے کی ہوئے, پاوے ویاہ ہوئے, پاوے تیسرا جڑا مرضی ہوئے, سب سے پہلا درجہ کس کو دینا ہے. کدی کسی چلیسوے تھی آپ جا کے دعا کی ہے, میں دسو ہاں کون کرتے ہیں جا کے, تے پاسٹر ٹائم ہی دے 2-2:30 بجے کا, وہ کہتے چرچوں بعد آنا ہے, تے تسی صبح ہی کہہ دینا چرچ نہیں آنا, کتنے جانا ہے چلیسوے. تو پھر ویکھ لو پھر برکت کیسی ملے گی. یسوع پوچھے گا تم مجھ سے پیار کرتی ہے, تم مجھ سے پیار کرتا ہے, تو کیا کہو گے؟ بولو, آپ بولتے نہیں نا ہمت اتنا کہنے کی. اگر تے کوئی توار مس نہ کیتا یسوع کے ساتھ دل ہو تو پھر کہو گے خداوند تو جانتا ہی ہے. پترس پہلے رو رہا تھا, رویا بڑا, میں نے آپ کو بتایا بڑا رویا, لیکن جب مسیح اس کی زندگی میں دوبارہ آ گیا, مسیح نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اس کو پاس بٹھا کر کھانا کھلایا, اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے کہا شمعون پترس یوحنا کے بیٹے, وہ آپ کو نہیں آپ کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے. جانتا نہیں جانتا مجھے بتائے. اس نے جب سیمیل کو کہا جا یسی کے گھر میں, یسوع کے بیٹے کو میں سے ایک بیٹے کو کیا کر, میری خدمت کے لیے, بادشاہت کے لیے کیا کر, تو چن لے, مسا کر. اور اس نے کہا یسی کا بیٹا داؤد میرے, زبور 89 پڑھ کے دیکھ لے, اس کی 20ویں آیت, رسولوں کے بعد 13 باب 22 آیت پڑھ کے دیکھ لے, اور اس کے بعد پہلا صحیفہ 15 باب سے 16 باب میں پڑھ کے دیکھیں, یہ ساری سٹوری آپ کو مل جائے گی. اس نے کہا یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا, اب یہی میری ساری مرضی کو کیا کرے گا. وہ صرف آپ کو نہیں آپ کے باپ کے نام کو بھی جانتا. اس نے کہا شمعون پترس یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں دوسروں سے زیادہ؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ دیکھیں کیا جواب دو گے. کئی بار آپ نے بھی انکار کیا ہے پترس کی طرح, مجھے پتا ہے آپ کی زندگی میں کئی دفعہ یہ انکار کرنے کے برابر ہی ہے. کئی دفعہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے جائے تو لوگوں کو مسیح ساتھ لکھتے ہوئے ڈر لگتا تھا, لوگ گھبراتے تھے, جلدی کسی کو بتاتے نہیں تھے میں مسیحی ہوں. لیکن اب خدا کا شکر ہے, خدا کے خادموں کے وسیلہ سے, پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے, مسیحی چینلوں کی وجہ سے, مسیحی فخر سے کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں, میں یسوع کو پا, اور ہم دعا کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, شرماتے نہیں. اور یہ یسوع کا وہ کلام ہے, اس نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے, قوت پاؤ گے, دلیری پاؤ گے. آج آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے, ایسی یسوع کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اس نے کہا کیا تو مجھے زیادہ پیار کرتا ہے, مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو جانتا ہی ہے, اگلا حصہ بھی سن لے, کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں, کیا رکھتا ہوں, عزیز رکھتا ہوں. اس کا مطلب سب سے پہلا درجہ تجھے دیتا ہوں. میں کی کیا دے ولیمے تے جان والی بہن نہیں, میں بھرا بیاواں دے کول جان والا نہیں ہے, کہ میں پہلا درجہ کس کو دیتا ہوں. ایسا کر لے پھر آپ کے پیسے پر کیا آ جائے گی؟ برکت. پیسے پر برکت, جاب پر برکت, بچوں پر برکت, کاروبار پر برکت, گاڑیوں پر برکت, کتنی برکتیں ہیں, دنیاوی جسمانی روحانی برکات آپ کی زندگی میں, آپ کے گھر میں, آپ کی فیملی میں, اور آپ سب سے نمبر 1 اور بابرکت ہو جائیں گے. یسوع کے ساتھ دل تو لگا کے دیکھے, وہ جانتا ہے آپ کی زندگی میں, وہ جانتا ہے. اسی لیے پترس وہاں جانتا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا, اب پہلے 3 بار کر چکا ہوں, اور میں نے بڑا دعویٰ کیا تھا میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. تو یسوع نے کہا تو آج رات ہی میرا کیا کرے گا؟ 3 بار, اور 3 بار ہی اس نے کیا تھا انکار. اب پترس جانتا تھا اب میں کوئی ایسی ویسی بات اپنی زبان سے, اس نے کہا خداوند تو سب کچھ, اس نے کہا خداوند میں کچھ نہیں کہنا. آج کے بعد آپ بھی پترس کی طرح کا ایمان
اور ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے کوئی دعویٰ کچھ نہیں کہنا، نہ کوئی دعویٰ کرنا، نہ کچھ بولنا، بلکہ کہنا خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے کہ میں کنے اتوار چرچ آئی ہوں، کنے اتوار چرچ آیا ہوں، کنی جمعرات نو آیا ہوں، کتنے میں نے روزے رکھے ہیں، روزے بھی رکھنے ہی رکھنے رکھے دعا روزے میں ٹھہرے، خدا کے ساتھ چلے، تو سب کچھ جانتا ہی ہے۔ آج میری بہن میرے بھائی اپنی زندگی کو دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی خدا کے آگے کھلی کتاب کی مانت ہے۔ داؤد کہتا ہے زبور 139 ہم گاتے ہیں، خدایا تیری روح تو نس کے پلا میں کتھے جاواں، جے چڑھ جاواں سمانا دے اوتھے بھی تو، سمندروں پار جاواں تے اوتھے بھی تو، تے جے آکھاں نا مینوں کوپر ہنیرا چھپا لے گا تے تیری رات بھی تیرے سامنے کہنجے وانگ چانن۔ اور آپ پڑھ کے دیکھیں زبور 139 پڑھے تو وہاں پر وہ کہتا ہے تو نے میری ماں کے پیٹ میں میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا ہے، تو نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے صورت بخشی ہے۔ تو یہاں تک ہے، زبور پڑھ کے دیکھیں 139 میں۔ اور یسوع وہ ہے، ایک دفعہ فقیہ فریسی آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا شاگردوں سے کہ تمہارا جو استاد ہے یسوع مسیح جو ہے یہ کیسر کو جزیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یسوع نے ان سے آگے ان کو سوال کیا کیا بادشاہ اپنے بچوں سے ٹیکس لیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یسوع نے کہا بیٹے بری ہوئے، نشے بازی بت پرستی کے برابر ہے۔ بت پرستی کا مطلب ہے خدا کا انکار کر دینا، خدا کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو پہلا درجہ دینا۔ تو اس لیے میری بہن میرے بھائی پہلا درجہ کس کو دے؟ یسوع کو۔ اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا جو آپ کی زندگی میں معجزے کرتا، جو چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہے، جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا، آپ کے بلڈ کو جانتا، آپ کے بات کو جانتا، ہر ایک چیز کو یسوع مسیح جانتا ہے۔ جانتا ہی نہیں جانتا؟ تو میری دعا ہے خدا آپ کو دلیری دے، قوت دے، اور آپ یسوع کو ہمیشہ کون سا درجہ دے؟ پہلا درجہ۔ میرے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ مسیح میں بڑھتے رہیں۔